السلام علیکم۔ آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ پیر حضرت سید شاہ نواز شاہ قادری کے بارے میں آپ سبھی کو بتائیں گے۔ آپ والد اور والدہ کی طرف سے سید ہیں۔ آپ سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ بچپن سے ہی اولیاء اللہ اور عالم دین کی صحبت اختیار کرتے رہے۔ آپ کا دل ہمیشہ عشق اللہ میں رہا۔ آپ کو تو یوں ہر ایک ولی سے محبت رہی، مگر آپ کا دل حضرت غوث اعظم سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ یہ وجہ رہی کہ آپ کو سلسلہ قادریہ کی خلافت سے نوازا گیا۔ آپ بچپن میں ہمیشہ راتوں کو یاد الہی میں رہتے، اور جب آپ کو یہ پتہ چلتا کہ فلانی جگہ کوئی اللہ کا دوست ولی اللہ موجود ہے تو آپ اس ولی اللہ کی خدمت کے لیے ضرور جاتے۔ جیسا جیسا وقت گزرتا گیا، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی گئی۔ آپ بے چین رہتے، خود سے سوال کرتے، کیا کروں گا تو مجھ سے اللہ راضی ہوگا۔ جب آپ عمر کے 15ویں سال میں پہنچے، آپ کی دنیا اور دینی تعلیم آدھی مکمل ہو چکی تھی۔ اس سال آپ پر اللہ کا بہت خاص کرم ہوا۔ آپ کے گھر حضرت غوث اعظم کی 11ویں شریف کی نیاز تھی۔ آپ کی دادی جان نے آپ کے حق میں اللہ سے حضرت غوث اعظم کے وسیلے سے دعا کی کہ اللہ میرے شاہ نواز کو تیری بارگاہ میں قبول کر لے اور حضرت غوث اعظم کا بنا لے۔ یہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ نیاز کے تیسرے دن آپ کے ایک دوست کے گھر ان کے ایک رشتہ دار تشریف لائے۔ ان کا نام نذیر شیخ تھا۔ آپ نذیر بھائی کی ملاقات کرنے گئے۔ وہاں نذیر بھائی نے ایک پیر صاحب کا ذکر کیا۔ آپ بڑے غور سے نذیر بھائی کی باتیں سننے لگے۔ پھر نذیر بھائی نے حضرت پیر صاحب کا تصویر آپ کو دکھائی۔ تصویر دیکھتے ہی آپ پر ایک وجد طاری ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ وقت بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے نذیر بھائی سے اجازت چاہا گھر جانے کی۔ کچھ دنوں بعد آپ کے دوست، جن کا نام بلال قاضی تھا، آپ کو وہی پیر صاحب کے بارے میں بتایا اور آپ کو حضرت پیر صاحب سے ملنے کو چلنے کہا۔ آپ تو عاشق تھے ہی اللہ والوں کے۔ آپ ترنت تیار ہو گئے۔ سنیچر کا وقت تھا۔ آپ کے دوست بلال بھائی اور آپ دونوں مل کر ممبئی کے شہر اندھیری روانہ ہوئے۔ حضرت پیر صاحب کے یہاں رات کو اللہ کی محفل ہوتی تھی تو دونوں بھی رات کے وقت اس محفل میں جانے نکلے۔ راستے بھر آپ دونوں اللہ کے عشق میں حضرت پیر صاحب کی خانقاہ رات کے 1 بجے پہنچے تو پتہ چلا آج حضرت پیر صاحب کی محفل نہیں ہوگی۔ آپ تھوڑے سے مایوس ہو گئے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، پھر اگلے سنیچر چلیں گے، ایسا آپ کو آپ کے دوست نے دلاسا دیا۔ آپ غمگین تھے۔ حضرت پیر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 1 ہفتے تک آپ کو اس کا بہت دکھ رہا اور خوشی اس بات کی تھی کہ اس سنیچر میں پھر سے جاؤں گا ملاقات کے لیے۔ آپ سنیچر کا بے صبری سے انتظار کرتے رہے اور وہ وقت آ گیا کہ آپ کے دوست اور آپ دونوں دوسرے سنیچر کے روز حضرت پیر صاحب کی خانقاہ پہنچے۔ وہاں ایک شخص نورانی چہرے والے، سفید لباس میں، چہرے پر سرکار کی سنت جھلک رہی تھی، زلفیں کندھے تک ہواؤں میں لہرا رہی تھی۔ سبحان اللہ! فون پہ خانقاہ کے دروازے سے آپ اپنے چہرہ تھوڑا سا نکالے ہوئے بات کر رہے تھے۔ آپ کو خیال آیا، اے اللہ مجھے ان کا ہی مرید بنا دے۔ پھر دونوں دوست مل کر خانقاہ میں جا بیٹھے۔ رات کے قریب 2 بج رہے تھے۔ خانقاہ میں بہت گردی تھی۔ اچانک سے سبھی لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے آواز دیا، پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو وہ ہے جن کو آپ نے فون پر بات کرتے دیکھا تھا۔ آپ مسکرائے اور حضرت پیر صاحب کی دستبوسی کیے۔ حضرت پیر صاحب کا اسم گرامی حضرت کریم اللہ شاہ قادری الچشتی الرفاعی القدیری نعمت خوشحالی پیر افی انو ہے۔ حضرت پیر صاحب نے آپ سے پوچھا، کیوں میاں، کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا، آپ سے بیعت ہونے۔ حضرت پیر صاحب نے کہا، بیعت کیوں ہونا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا، اللہ کو اپنا بنانے۔ حضرت پیر صاحب آپ کے جواب سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، آج اللہ کا حکم نہیں ہے، اگلے ہفتے آنا، پھر بیعت کروں گا۔
پوری رات حضرت پیر صاحب دعوت حق آپ کو سناتے رہے۔ آپ حضرت کی ہر ایک بات پہ غور سے دھیان دے کر سنتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے۔ صبح فجر کا وقت ہو گیا، پوری رات عشق اللہ میں گزر گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر حضرت پیر صاحب کی قیادت میں ہی نماز فجر ادا کی گئی۔ وہ دن سے آپ پورے ہفتے تک آپ حضرت پیر صاحب کی ہر ایک بات یاد کرتے رہے، مسکراتے اور حضرت پیر صاحب کی یاد میں رہتے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، آپ سنیچر کی صبح سے ہی حضرت پیر صاحب سے ملاقات کی تیاری کرنے لگے، بیت کا سارا سامان لے آئے۔ بہت خوشی رات کو خانقاہ پہنچے۔ آپ کو پتہ تھا آج میری تقدیر بدلنے والی ہے۔ آپ خانقاہ میں تشریف آئے اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت پیر صاحب بھی تشریف فرمائے۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا، کیوں شاہ نواز میاں، بیت کی تیاری سے آئے ہو؟ آپ نے جواب دیا، جی حضرت۔ آپ کو حضرت پیر صاحب نے قریب بلایا اور دعوت حق سنایا اور کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور صبح کے 5 بجے کے وقت، ربیع الاخر کا مہینہ تھا، سنڈے کی صبح، فجر کا وقت، آپ کو راہ حق کے لیے بیعت فرمایا۔ آپ کو حضرت پیر صاحب نے ذکر جلی سے سرفراز کیا۔ وہ ذکر جیسی ہی آپ نے کرنا شروع کیا، آپ کی کیفیت بدلنے لگی۔ آپ کو کچھ ہوش ہی نہیں رہا، آپ مانو سفر دیدار حق کر رہے تھے۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا، کیوں شاہ نواز میاں، ذکر کرتے وقت دنیا کی کسی چیز کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی تھی، یا صرف ذکر اللہ کی ہی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی تھی؟ آپ نے فرمایا، حضرت پیر صاحب، مجھے صرف اور صرف ذکر کی ہی آواز آ رہی تھی، مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، شاہ نواز میاں، آپ کامیاب ہوئے کہ آپ کے دل سے دنیا نکلنے لگی۔ حضرت پیر صاحب نے آپ کو ایک ہفتے تک کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی تاکید۔ وہ دن سے آپ کی تڑپ، اللہ کی محبت، سرکار کی محبت آپ کے دل میں گھر کر گئی۔ آپ ہمیشہ ذکر فکر میں رہتے اور حضرت پیر صاحب کی فرمانبرداری اور وفاداری سے خدمت کو سر انجام دیتے۔ 19 سال حضرت پیر صاحب کی خدمت کے بعد ایک روز آپ حضرت پیر کندہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ویرار پہنچے۔ سلامی کے لیے وہاں آپ مراقبہ کرنے لگے تو آپ کو مزار مقدس سے آواز آئی، شاہ نواز، آپ کو خلافت مبارک ہو۔ آپ نے صاحب مزار کے یہاں فاتحہ دلا کر رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ ناگپور ہفتہ اقلیم حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں سلامی کو پہنچے۔ وہاں بھی آپ مراقبہ کرنے لگے، ذکر میں گم ہو گئے۔ آپ کو مزار اقدس سے آواز آئی، خلافت مبارک ہو شاہ نواز۔ آپ سمجھ گئے کہ شاید اللہ مجھ سے اس کا کام لینا چاہتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر تشریف لائے، اسی دن صبح کے 11 بجے آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر کریم اللہ شاہ قادری کا فون آیا اور آپ کو یہ خوشخبری دیے کہ اللہ اور سلسلے کے بزرگ آپ کو خلافت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ آپ تیار ہو جائیں راہ حق کی دعوت ہر ایک کو پہنچانے کے لیے۔ الحمدللہ۔ آپ کی پیدائش 11 ربیع الثانی ربیع الاخر کو ہوئی۔ انگلش کیلنڈر کے مطابق 14 جنوری۔ مرضی اللہ بھی یہی تھی کہ آپ کی خلافت بھی ربیع الاخر مطابق 14 جنوری کو ہی ہوئی۔ الحمدللہ۔ آپ کی خلافت میں آپ کے سلسلے کے بزرگ ہستی اور فقراء طریق بند فقیر اور 4 14 اور پاک بازو فقیر کی جماعت، بہت سارے اللہ والے موجود۔ آپ نے خلافت کے بعد سے ہی اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، جو آج تک جاری اور ساری ہے۔ آپ کے کئی عاشق جانثار مریداں ہیں۔ آپ ہر وقت اللہ کی یاد سے کہیں لوگوں کے دلوں کو آباد کرتے رہے۔ آپ کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ مایوس نہیں آتا۔ آپ نے دن اور رات اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ آپ کی پہلی خانقاہ آپ کے پیر و مرشد حضرت کریم اللہ شاہ قادری الچشتی الرفاعی القدیری نعمت خوشحالی پیر افیانو کی سرپرستی میں بسم اللہ ہوئی اور خانقاہ پیر نعمت قدیری کے نام سے منسوب ہے، اور آج تک وہاں سے علم و معرفت کا سمندر بہہ رہا ہے۔ حضرت شاہ نواز شاہ قادری کی کچھ خاص تعلیم۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے دل سے دنیا کو نکال دو
اور صرف خدا کو رہنے دو، کیونکہ دل اللہ نے اپنے کو رہنے کے لیے بنایا ہے۔ ہر وقت اللہ کے ذکر اور فکر میں رہنے والوں کی اللہ خود مدد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ ہی کو سب کچھ مان لیتے ہیں اور دل سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ہر وقت ذکر اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ مرید اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے پیر کی ہمیشہ فرمانبرداری اور وفاداری کرتے رہے، یہاں تک کہ اس میں ہی اسے موت آ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔